اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکو شروع ہوا تھا نا وہاں سے، آیت نمبر 30۔ وقال نسوۃ فی مدینتی، اور کہا عورتوں نے فی المدینتی شہر میں، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی، تراودو فتاہ وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا تحقیق وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا محبت کی راہ سے، انا بے شک ہم، لنراہا البتہ ہم دیکھتے ہیں اسے، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ اب یہ جب ہوا، یہ جو معاملہ جو ماجرا ہو گیا تھا محل میں، تو اس کے بعد وہ جو بات تھی کسی نہ کسی طرح سے شہر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ دوسری جو عزیزان مصر کی جو یہ جو زلیخا تھی، ان کی فرینڈ سرکل میں بھی یہ ساری بات پہنچ گئی کسی نہ کسی طرح۔ تو یہ کیا، جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی کیا کرتی ہے، اپنے غلام کے اوپر بدنیتی رکھتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اب کیا کرتی ہیں کہ جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے زلیخا تک کہ میرے خلاف ایسے چرچے ہو رہے ہیں، تو اب میں ان کو بھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ مجھے کہتی ہے نا، اب میں بتاتی ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو کیا کرتی ہے، انوائٹ کرتی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، پھر جب سمعت اس نے سنا، یعنی کس نے، عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، آیت نمبر 31۔ فلما پھر جب، سمعت اس نے سنا، یہ دیکھیں تا کے اوپر سکون ہے، مطلب فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ سمعت اس نے سنا، یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کے مکر کو، ان کی جو باتیں، وہ جو چمگوئیاں چل رہی تھی کہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، جب اس نے سنا ان کی بات کو، ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو، ارسلت الیہن، ارسلت اس عورت نے بھیجا، یعنی زلیخا نے بھیجا، الیہن ان کی طرف، یعنی پیغام دعوت بھیجا، وَاعْتَدَتْ اور اس نے تیار کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئن، وآتت کل متکئن ایک دعوت، ایک مسند یعنی مسند کہا جاتا ہے، مطلب تخت لگائے بہت اچھی طریقے سے، ان کے لیے مسندیں تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن اور عطا کیا، یعنی دیا، کل ہر واحدۃ ہر ایک کو، ہر ایک عورت کو کیا دیا اس نے، منہن ان میں سے، سکینن چھری، سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، وقالت اخرج علیہن اور اس نے کہا، یعنی زلیخا نے کہا، اخرج نکل آؤ، علیہن ان پر، ان کے سامنے نکل آؤ، فلما پھر جب رأیناہ ان سب نے دیکھا اس کو، کس کو، یوسف علیہ السلام کو، اکبرناہ وہ مرعوب ہو گئی اس کی طرف، اس میں کیا لکھا ہے، روب چھا گیا، اکبر کبیر سے بنا نا، ان کا روب چھا گیا اس پر، وقطعنا اور ان سب عورتوں پر اس کا روب چھا گیا، وقطعنا اور ان سب عورتوں نے کاٹ لیے، ایدیہن ان کے ہاتھ، وقلنا اور کیا اٹھی، حاش للہ ماشاء اللہ، ما ھذا بشر نہیں ہے یہ کوئی بشر، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ سوائے ایک بڑا بزرگ فرشتہ۔ وہ کہہ رہی ہے یہ انسان تو نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی فرشتہ ہے۔ پھر جب اس نے سنا، زلیخا نے سنا ان عورتوں کے مکر کو، تو بھیجا اس نے ان کی طرف دعوت کا پیغام، اور تیار کیا ان عورتوں کے لیے، متکئن مسندے تخت تیار کیے، اور دیا ہر ایک عورت کو ان میں سے چھری، اور کہا نکل آؤ ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اسے تو اس کو ان کی طرف مرغوب ہو گئی،
وقطعنا اور کاٹ لیے ان سب نے ہاتھ، ان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ، اور کہا ماشاء اللہ نہیں ہے یہ بشر اور نہیں ہے یہ سوائے ایک بزرگ فرشتہ۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب اس کے خلاف ساری باتیں ہونے لگی تو یہ دیکھیں کسی کو بھی اپنے کردار پر باتیں سننی برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، غلط کر کے بھی وہ نہیں سننا چاہتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب یہ ساری عورتوں میں یہ ساری باتیں پھیل گئیں، اب ان کی فرینڈ سرکل میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گی، اور جب وہ فرینڈ سرکل میں ہوں گی تو وہ بھی ساری کیا ہوں گی، بادشاہوں کی اور اس کی بڑے بڑے پوسٹ کی وہ عورتیں ہوں گی نا، تو ان کے لیے کیا تیار کی اس نے، مسندیں تیار کی اور ان کی دعوت رکھ دی۔ مطلب یہ نہیں بتایا کہ میں تم کو اس لیے بلا رہی ہوں کہ تمہارے سامنے یوسف علیہ السلام آئیں گے، ایسے ہی ان کو انوائٹ کر لیا۔ انوائٹ کرنے کے بعد کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جب میں تمہیں آواز دوں تو تم نکل آنا ان کے سامنے، وداؤٹ مطلب کسی بھی مطلب پردے کے بغیر تم ان کے سامنے آ جانا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے وہ اور اس سے پہلے کیا کر دیا، سب کو فروٹس دے دیے اور ہاتھوں میں چھریاں تھما دی۔ اب جب وہ پہلے کے لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی شان والا معاملہ، یہ جو بادشاہوں کی محفلوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس کو فروٹ کھانا ہو تو خود کاٹ کر کھاتا تھا، جو اٹھاؤ وہ پورا فروٹ لو، بھلے وہ پورا خراب کر دے لیکن وہ سارا اٹھاتے تھے اور پھر کٹ کر کے کھاتے تھے۔ اب تو وہ سب کو چھریاں دے دی، سب کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام انٹر ہوتے ہیں تو اچھا یہ جو ہے نا قطعنا، یہ قطعنا تو ایک تو یہ میننگ ہوتا ہے کہ اس کا بار بار کٹ کرنا، دوسرا ایک میننگ ہوتا ہے وتھ پلاننگ، کوئی بھی چیز جو بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے نا وہ اس فعل پر آتی ہے، تفعیل پیٹرن پر آتی ہے۔ تو یہ جو قطعنا اصل میں کہا جاتا ہے، کچھ مفسرین نے یوں ترجمہ کیا اس کا، مطلب یوں بتایا اس کی تفسیر کہ مطلب جب یوسف علیہ السلام آئے تو ایک عورت تو بے ساختہ ان کو دیکھ کے کیا کر لیتی ہے، ہاتھ کاٹ لیتی ہے۔ اب جب وہ ہاتھ کاٹتی ہے تو یوسف علیہ السلام وہاں پر کیا تھے، غلام تھے نا، غلام کا کیا کام ہوتا ہے، ابھی جو میرے مہمان آئے ان کی ساری کیا کیا جائے، ان کی دیکھ بھال خاطر۔ اب جو وہ عورت کے ہاتھ کٹ گئے تو وہ آ گئے مرم پٹی کرنے کے لیے سارا کچھ۔ اب ساری عورتوں نے جب دیکھا کہ بھائی اتنا مطلب وہ آ رہے ہیں اور ان کے پاس آ کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیے، خود بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، سب نے کاٹ لیا کہ بھائی ہماری طرف بھی تو کچھ نظر ہو، یہ صرف ان کی طرف کیوں ہو، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی ساروں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، سب اس کی طرف مرغوب ہو گئے ان کی طرف، اور کیا کہہ اٹھی کہ یہ انسان تو قطعی نہیں ہو سکتا، مطلب ایسا حسن تو یہ تو کسی فرشتے کا ہی حسن ہو سکتا ہے، یہ انسان کا حسن نہیں ہو سکتا۔ ریپیٹ کریں پھر آگے بڑھیں۔ ہاں بزرگ یعنی بڑا، مطلب اکرام والا، عمر میں بڑا نہیں، مطلب اسٹیٹس میں بڑا، کوئی اکرام والا، تکریم والا، اور مطلب باعزت فرشتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر حاشا، مطلب اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہم دیکھے کوئی چیز کو کہتے ہیں نا اللہ کی پناہ، یہ کیا ہے، مطلب کیا چیز ہے، تو وہ ایسے ہی مطلب بے ساختہ طور پر ان کے زبان سے یہ نکل پڑا۔ آیت نمبر 32، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، قالت اس نے کہا، کس نے، زلیخا نے کہا، فذلکن الذی، تو یہ ہے، الذی وہ جو، لمتنی تم مجھے ملامت کرتی تھی، فیہ اس کے بارے میں، تم مجھے ملامت کرتی تھی جس شخص کے بارے میں، وہ یہ شخص ہے، یعنی جس کو دیکھ کر تم نے ہاتھ کاٹ لیے یہ وہ ہے۔ وہ کہنے لگی تو یہ ہے وہ شخص، تم ملامت کرتی تھی مجھے اس میں یا اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، راوَدتُّهُ اس نے کیا کر دیا، پھسلا دیا اسے، یعنی اس عورت نے پھسلایا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاستعصم پھر وہ بچ، اسم سے بنا نا عین صاد میں، یعنی بچ گیا، پھر وہ بچ گیا، یعنی وہ پھسلانا چاہتی تھی لیکن وہ بچ گیا۔ اور البتہ تحقیق میں نے پھسلایا، سوری تو آیا نا، میں نے پھسلایا اس کو، ان نفس ہی، ایک منٹ، اس کے بارے میں، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم پھر وہ بچ نکلا، ولئن اور اگر نہیں، اور البتہ اگر، لم نہیں، یفعلو وہ کرے گا، ما امرہ جو حکم دیا ہے اس کو، لَيُسْجَنَنَّ البتہ وہ، سین جیم نون سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل، قید خانہ،
البتہ، اور یہ دیکھیں نون مشدد آ گیا، ضرور بضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ہو جائے گا من الصاغرین، ذلیلوں میں سے، یعنی کم تر لوگوں میں سے، نعوذ باللہ، اچھا ہمیں صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے، صاغرین کم تر لوگوں میں سے. کہا زلیخا نے، اس عورت نے، فَذَلِكُنَّ، تو یہ ہے وہ شخص جو جس کے بارے میں ملامت کرتی تھی مجھے اس میں، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلایا اسے اس کے نفس کے بارے میں، یعنی اس کے نفس کو مائل کرنا چاہا، پھر بھی وہ کیا ہوا، بچ گیا. اور البتہ اگر نہیں وہ کرے گا جو حکم دیا ہے اس کو، البتہ یا ضرور بضرور اسے قید میں ڈالا جائے گا، اور البتہ وہ ہو جائے گا من الصاغرین، کمتر لوگوں میں سے. اب کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو اب تم نے ہاتھ کاٹ، دیکھیں یعنی اپنے غلط کام کو کتنا جسٹیفائی کر رہی ہے وہ، کہ بس میں نے جو کیا تھا کوئی غلط نہیں کیا تھا، میں جس طرح ان کی طرف مائل ہو گئی، اب دیکھو تم نے بھی تو ہاتھ کاٹ لیے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تو میں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر پائی، جیسا اب تم نے نہیں کنٹرول کر پائی اور تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی ایک مرد کا ہاتھ کٹنا اور ایک عورت کا ہاتھ کٹنا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نا، اور وہ کاٹ رہی ہیں مطلب انٹینشنلی اس چیز کو کر رہی ہیں، تو سوچے وہ تکلیف ان کو برداشت ہے اس کے مقابلے میں. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہی ہے، اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھے اس بارے میں ملامت کرتی تھی، اور دیکھو اب تم کیا کر کے بیٹھی ہو، اور میں نے تو پھسلانا چاہا اس کو لیکن وہی بچ کے نکل گئے. اب ہاں جی، یہ سب عورتوں سے بات کر رہی ہے زلیخا. ہاں ہاں، اپنی جو وہ جو ہاں نہیں سب عورتوں سے نہیں، جن کو انوائٹ کیا ہے نا دعوت پر، جن عورتوں کو اس نے دعوت پر انوائٹ کیا ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو اب تم نے ہاتھ کاٹ لیے تو کیا وجہ ہوئی، اب جس طرح تم مائل ہو گئی اسی طرح میں بھی مائل ہو گئی تھی، اور کیا مطلب میں نے تو ان کو پھسلانا چاہا لیکن وہ کیا ہوئے، وہ بچ کر نکل گئے. اب کیا کہتی ہے کہ اب تو مجھے نعوذ باللہ غلط کام کرنا ہے، اگر وہ میری طرف مائل نہیں ہوتے اور جو میں نے ان کو حکم دیا وہ نہیں کرتے تو ضرور کیا کروا دی جائے گی، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور مطلب ان کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیفیں پہنچائی جائیں گی. یعنی کہ اس بات پر وہ اصرار بھی کر رہی ہے کہ بس وہ جو ہے مطلب ابھی اس سے پہلے آیا تھا نا شغفہا حبا، مطلب اس کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی، لیکن وہ محبت نہیں تھی، وہ اٹس اے کائنڈ آف لسٹ جو کہ شہوت تھی. ٹھیک ہے، اولا چلیں اب یہ پہلے ریپیٹ کریں، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یہاں پر. آیت نمبر 33. اولا رب السجن احب، اولا کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، یہ دعا کر رہے ہیں، السجن جیل، قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. یہ افعلو پیٹرن پر آ گیا، جیسے اشد آتا ہے، احق آتا ہے، ویسے احب آ رہا ہے. احب زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، الیہ مجھے، میری طرف، یعنی مجھے، مما اس سے جو یدعوننی وہ سب دعا پکارتی ہیں نہیں مجھے، الیہ اس کی طرف، وہ سب پکارتی ہیں یا دعوت دیتی ہیں جس کی طرف، وَإِلَّا وَإِن لا، تین لفظ سے مل کر بنا ہے، و اور ان اگر، لا نہیں، اور اگر نہیں، تصرف تو ہٹائے گا، تو پھیر دے گا، انی مجھ سے، کیدہن ان کی چالیں، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں نبی ہیں وہ، تو اب اس طرح سے اللہ نے حفاظت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رب مجھے زیادہ بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے، مجھے قید خانے کی زندگی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں نعوذ باللہ زنا کروں یا اس غلط فعل کی طرف مائل ہو جاؤں جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ مطلب کچھ اس میں آیا تھا کہ زلیخا کے بعد جب یہ ساری عورتوں نے دیکھا تو ہر کسی نے اپنا اپنا پیغام بھیجا کہ یعنی وہ نہیں ہے تو ہم آ جائیں یا ہم پیش ہو جائیں آپ کے سامنے، نعوذ باللہ. تو یہاں پر دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یدعونا، ایک کی بات نہیں آ رہی ہے نا، وہ سب عورتیں جس طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ میں قید خانے میں قید ہو جاؤں
اگر تو نہیں پھیر دے گا ان کی چالیں تو میں کیا ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہو جاؤں گے. یعنی کہ یہ جو ساری توفیق ہوتی ہے نا انسان کی پرہیزگاری کی, وہ بھی صرف اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. اگر کوئی پرہیزگار ہے, کوئی غلط چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا, تو وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو نہ پھیر دیتا ان کی چالوں کو تو ڈیفینیٹلی میں کیا ہوتا, میں بھی مائل ہو جاتا. کیونکہ زلیخا جو تھی وہ کچھ ایسی نہیں تھی, کوئی عام عورت نہیں تھی. شی واز آلسو مطلب پرنسس لوگوں کے ویسی تھی, اور اتنی زیادہ خوبصورت تھی. اور مصر کا حسن ویسے بھی مشہور ہے نا, وہاں کی عورتیں ویسے بھی حسین اور جمیل ہوتی ہیں, اور پھر ایک بادشاہ کے خاندان سے ہونا. تو اللہ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اگر تو نہ پھیر دے گا مجھ سے ان لوگوں کو تو میں کیا ہو جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی میں بھی اس کام کی طرف کیا ہو جاؤں گا, متوجہ ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی دعا سن لی. ٹھیک ہے, پہلے ریپیٹ کر لیں, دوسری بھی کر لیں. آیت نمبر 34. فاستجابا, پھر استجابا مستجاب کر دی, قبول کر دی, جواب دے دیا, لہو لا لیے اس کی, رب اس کے رب نے, پھر قبول کر لیا اس کے رب نے, اس کے لیے اس کے رب نے. فصرفا, پھر اس نے پھیر دیا, عنہ اس سے, کیدہن ان کی قید, ان کی چالے, انہو بے شک وہ, ہوا وہی, السمیع العلیم بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. جب انہوں نے دعا کی یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی دعا کو قبول فرما لیا ان کے رب نے, اور ان کی چالوں کو ان سے پھیر دیا. تو یعنی کہ یہ تو ممکن تھا کہ وہ عورتیں رک ہی نہیں رہی تھی, اور کوئی دین ایمان تو تھا نہیں کہ بھائی وہ ان کو کوئی چیز روک دیتی, اللہ کا خوف ہوتا, سب مشرک تھے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے اوپری. ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں تو خدشہ لگا رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یا میں کچھ گناہ میں ملوث ہو جاؤں تو میرے رب کی پکڑ آ سکتی ہے. وہ ایمان پر تو تھے نہیں, تو وہ ساری عورتیں اس کے مطلب اس چال میں پڑ گئی, اور مطلب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لگ گئی. تو انہوں نے جب دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طریقے سے انہی کی سیفٹی ہو گئی نا, یعنی وہ عورتیں تو رکیں گی نہیں, تو بہتر ہے کہ ان کو اندر ڈال دیا جائے تاکہ اس وجہ سے وہ اپنے مطلب عصمتوں کی حفاظت کر سکے, ہے نا, اور یوسف علیہ السلام بھی سیف رہ سکے. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کر لیں دونوں. اتنا بڑا امتحان ہوگا نا, اللہ اکبر, یوسف علیہ السلام کے ساتھ, یعنی سارا کچھ حسن خود بچھ رہا ہے, اور وہاں سے وہ کیسا کنٹرول کرنا ہے, اللہ اکبر. اتنا بڑا امتحان ہے, مطلب ایک انسان, دوسرے امتحانات تو اتنے بڑے نہیں ہے, یہ والا امتحان ہے سب سے بڑا امتحان ہے. آج کے دور میں دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات سے سیف ہو, کوئی مطلب اتنا زیادہ منگلنگ ہو چکی ہے گرلز بوائز میں, اتنے زیادہ کہ نامحرموں سے بات کرنا تو سو مطلب ایک کول لوگوں کا نشانی ہے نا, کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کہیں کی بھی بات نہیں ہے. یعنی بہت کامن ہو چکی ہے وہ بات, اور ایسے مطلب کس طرح سے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پسند ہے کہ وہ جیل میں چلے جائیں اس سے کہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ اکبر. ہاں وہ اس نے ہی کروائی تھی, بالکل, لیکن انہوں نے دعا کی تھی نا, دعا کی تھی تو اللہ نے پلان کر دیا اس کے ذریعے سے, پلاننگ اس کے ذریعے سے کروا دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلاننگ اور تدبیریں ہوتی ہیں وہ سب سے خوبصورت ترین, کیونکہ اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کو بیان کرنا تھا, اسی لیے ان کی طرف سے جیل کروائی. وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے اللہ کی پلاننگ اور تدبیر تھی اس کے پیچھے بھی. تو یہاں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں ڈال دے, اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس کام کو کروا رہا ہے. چلیں ریپیٹ کریں, آیت نمبر 35. ثم بدأ لهم من بعدی, ثم پھر بدأ ظاہر ہو گئی, لہم ان کے لیے, من بعدی اس کے بعد, ما رأو جو ان سب نے دیکھ لیا, الآیاتی آیتوں کو, نشانیوں کو, لَيَسْجُنُنَّهُ ضرور بضرور اس کو کیا کر دیا, قید خانے میں ڈال دیا اسے, حتیٰ ہی ایک مدت تک. یعنی کہ ثم اس کے بعد کے ظاہر ہو گئی ان کے لیے جو بھی انہوں نے دیکھ لی نشانیاں, پھر بھی کیا کر دیا,
قید خانے میں ڈال دیا ان کو ایک مدت تک. یعنی سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں, ان کے اندر کسی بھی قسم کا کھوٹ نہیں تھا, نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی مطلب خیانت کی ہے عزیز کی بیوی کے ساتھ. یہ سب ظاہر ہونے کے باوجود بھی کیا کر دیا گیا, ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہوگی, عزیز جو تھا اپنی بیوی سے یوسف علیہ السلام کو دور رکھنا چاہتا تھا, تو اب وہ اپنی بیوی کو تو باہر نہیں نکال سکتے تھے, ایک غلام کے ساتھ تو جو کرنا چاہے وہ کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے یہ بھی مصلحتاً ٹھیک سمجھا. اور مطلب وہ جو عورتیں ہیں وہ جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی اور سارا کچھ رجحان ان کی طرف, تو جیل تو ان کی بہت دور ہوا کرتی تھی, تو ان لوگوں سے ایک سپریشن دینے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا, حالانکہ وہ ساری باتوں سے واقف ہو چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے, نیک ہے, پاک باز ہے, انہوں نے کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی. وہ آیت نمبر 36, پہلے یہ کر لے کوئی بچہ, مینو آپ کرو گے والی آیت. اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب قید خانے میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کی میٹنگ دو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, مطلب ان کو دو لوگ ملتے ہیں وہاں پر قید خانے میں. وَدَخَلَ, اور آیت نمبر 36, وَدَخَلَ, اور وہ داخل ہوئے, یوسف علیہ السلام داخل ہوئے, مَعَهُ, ان کے ساتھ, السجنہ, جیل میں, فتیانی, دو نوجوان, آنی آ گیا نا, دو, فتیون, فتیتن مطلب ایک, فتیانی دو, فتیانی دو نوجوان, اور داخل ہوئے ان کے ساتھ, سجن, جیل میں, دو نوجوان, اولا, کہا احدہما, ان دونوں میں سے ایک نے, انی, بے شک میں, اورانی, میں نے دیکھا ہے, عاصرو خمرن, میں نچوڑتا ہوں, خمرن, شراب, یعنی میں شراب کا جوس بناتا ہوں, مطلب وہ جو انگور نچوڑتا ہوں تو اسے شراب بنا رہا ہوں, میں نچوڑتا ہوں, خمرن, شراب. وقالا, کہا, اور کہا, آخرو, دوسرے نے, انی, بے شک میں, اورانی, میں دیکھتا ہوں, احملو, میں اٹھائے ہوئے ہوں, فوق رأسی, میرے سر کے اوپر, خبزن, روٹی, تأکلو, کھاتے ہیں اس میں سے, طیرو, کھاتے ہیں, طیرو, پرندے, منہو, اس میں سے, نبئنا بتأویلی, نبینا, ہمیں خبر دو, ہمیں بتاؤ, بتأویلی, اس کی تعویل, اس کا میننگ, اس کی تعبیر, یعنی اس خواب کی تعبیر. انا, بے شک ہم, نراکا, ہم دیکھتے ہیں, کا, آپ کو, من المحسنین, نیکوکاروں میں سے, نیک لوگوں میں سے. اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے. کہا ان میں سے ایک نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب, اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر, روٹی, کھاتے ہیں اس میں سے پرندے, خبر دے دیجئے ہمیں اس کی تعویل کی, اس کے میننگ کی, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے. اب یہ کیا ہوا کہ دو وہاں پر نوجوان تھے جنہوں نے خواب دیکھا. ایک نوجوان نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے, اور دوسرے نوجوان نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی کا ٹکڑا ہے, اور اس ٹکڑے میں سے لوگ کیا کر رہے ہیں, مطلب پرندے جو ہیں اس روٹی کے ٹکڑے کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں, اور آپ کو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزوں کا ٹرانسلیشن یا جو تعویل ہے, اس کا جو تعبیر ہوتی ہے خواب کی, وہ آتی ہوگی, تو آپ ہمیں کیا کریں, اس کا میننگ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. آیت نمبر 37, چلیں پہلے ریپیٹ کریں. آیت نمبر 37, قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ. اب دیکھیں ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ اپنے اپنے خوابوں کا مطلب کہ میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب دیکھا, ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہ بھائی مجھے آتا ہے میں فوراً بتانا شروع کر دوں. ہاں, ہم کیسے ایکسائٹ ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے میں بولوں, تو وہ مطلب ہم اتنا ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. ان کی حکمت دیکھیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک دم فوراً سے جواب نہیں دیا. پہلے کیا کہا کہ قولا, کہا یوسف علیہ السلام نے, لا یاتیکما, نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس, طعامن, ترزقانہ, تم دونوں کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کا, الا, سوائے, نبأتکما,
नब्बा खबर दे दूंगा तू, मैं कुमा तुम दोनों को, मैं खबर दे दूंगा तुम दोनों को, बितावीली ही उसकी तावील की, उसके बारे में, यानी उसके बारे में बता दूंगा कि कौन सा खाना तुम्हारे पास आने वाला है। कबला कब्ल पहले, अन यातिकुमा के वो आएगा तुम दोनों के पास, उससे पहले पहले मैं तुम्हें उसकी खबर दे दूंगा। दालिकुमा मिम्मा अल्लमतनी, ये सब मिम्मा उसमें से है जो अल्लमनी सिखाया है मुझे, रब्बी मेरे रब ने, इन्नी बेशक मैं, तरक्तु मैंने तर्क कर दिया, मैंने छोड़ दिया है, मिल्लत कौमिन दीन ऐसी कौम का, मिल्लत यानी दीन, तरीका दीन, दीन ऐसी कौम का कि ला युमिनूना बिल्लाही के जो नहीं वो सब ईमान लाते अल्लाह पर, वहुम बिल आखिरती और वो सब आखिरत के क्या हैं, वो सब इनकारी हैं, काफिर हैं। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना कि जो रिस्क दिया जाता है तुम दोनों को उसका, सिवाय के मैं खबर दे दूंगा तुम दोनों को उसकी, उसकी तावील की, उसकी ताबीर की, इससे पहले कि वो आ जाए तुम दोनों के पास। ये उसमें से है जो सिखाया मुझे मेरे रब ने, बेशक मैंने तर्क कर दिया, बेशक मैंने तर्क कर दिया, मैंने छोड़ दिया है ऐसी कौम का दीन कि जो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर, और वो सब आखिरत के वो इनकार करने वाले हैं। अब वो क्या कहते हैं, दलील देने के लिए कि मैं जो बात कहूंगा वो झूठी नहीं होगी, क्योंकि वो समझ चुके थे ना, एक की तो जो ताबीर थी वो थोड़ी सी बहुत उसके दिल पर लग सकती थी, तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे कि उस चीज को एक वेटेज देने के लिए कि जो मैं ताबीर बताऊंगा उसमें किसी भी किस्म का झूठ नहीं होगा, वो क्योंकि अल्लाह की जानिब से है तो वो सच होगी। तो उन्होंने उसका एक डेमो दे दिया कि क्या होगा, कि जो अभी तुम खाना तुम्हारे पास जेल में आने वाला है, मैं पहले ही बता दूंगा कि क्या आने वाला है, क्योंकि वो भी जेल में ही है ना साथ में, उनको भी नहीं खबर कि क्या आने वाला है। तो मैं तुम दोनों को बता दूंगा कि तुम दोनों क्या रिस्क खाने वाले हो, इससे पहले कि वो तुम्हें अता किया जाए। और देखिए, एक जो दाई होता है ना, ये नबी है ना, नबी को हमेशा किसी चीज की, किस चीज की, एक दाई को भी और एक नबी को भी, एक वली को भी हमेशा इस चीज की फिक्र रहती है कि किसी तरह से अल्लाह का पैगाम क्या कर दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वो मुशरिकाना माहौल है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं अल्लाह से पहचान करवाने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं कह सकते हाँ भाई अल्लाह एक है और तुम उसके ऊपर ईमान लाओ। वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं कि देखो ऐसा होगा, होने वाला है कि अभी जो खाना आएगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। अब जब वो खाना आएगा तो उनको शौक शौक फील करेंगे कि नहीं, उनको ताज्जुब होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने, तो वो खाना आ गया। तो अब क्या कह रहे हैं कि मैंने देखो कितना सही बताया, नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि देखो ये मेरे रब ने मुझे सिखाया। जब उनको पता चलेगा कि ये उनके रब ने सिखाया, तो उनके दिल में इश्तियाक होगा कि इनका रब कौन है जो इनको ऐसी बातें सिखाता है। जिनको रब की पहचान नहीं है, उनको रब की पहचान कराने का तरीका देखे कितना खूबसूरत है कि उन्होंने जब कहा, मतलब उनको बताया, और उन्होंने जब देखा होगा तो इन्होंने क्या कहा कि देखो ये तो इल्म मुझे मेरे रब ने अता किया है, और मैंने उस रब के लिए क्या कर दिया है, उन तमाम दीन को छोड़ दिया जो ईमान नहीं लाते रब के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, और जो आखिरत के इनकार करने वाले। तबलीग कर दी बगैर किसी, पता भी नहीं चला कि वो तबलीग कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लेकर बोल रहे हैं कि मैंने तर्क कर दिया है दीन को, मैंने अपना लिया है अल्लाह के दीन को, मेरे रब ने मुझे इल्म सिखाया है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ उनका रुझान लेकर आ रहे हैं। ये आयत रिपीट करें तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 38, वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे दीन की पैरवी नहीं करता जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, बल्कि मैं तो इत्तिबा करता हूँ, मैं तो पैरवी करता हूँ उस दीन की जो मेरे बाप दादा का दीन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का दीन। माँ कान लना अन नुशरिका, नहीं है लना हमारे लिए, अन के नुशरिका हम शिरक करें, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मिन शैइन कुछ भी, वो ज़ालिका मिन फज़लिल्लाही, ये अल्लाह के फजल में से है, अलैना हम पर, व अलन नासी और तमाम लोगों पर भी ये अल्लाह का फजल है, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नासी ज्यादातर लोग, अक्सर लोग,
لا یشکرون نہیں وہ سب شکر کرتے. مطلب اللہ کا جو دین ہے اس کے اوپر شکر نہیں کرتے. یا صاحبی السجن اے دو ساتھیوں جیل کے، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ارباب رب کی جمع ہے ارباب، کیا بہت مختلف ڈفرینٹ رب زیادہ بہتر ہے، یا اللہ ایک واحد جو سب پر چھایا ہوا ہے جو قہار ہے، ایک اللہ جو ساری چیزوں پر چھایا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا بہت متفرق الگ الگ رب بہتر ہے. یہ ان سے پوچھ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم قبول کرو، کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زیادہ بہت سارے جو خدا ہوتے ہیں اور سب الگ الگ مطلب ہر کوئی الگ چل رہا ہے اپنے دین پر، وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو ساری چیزوں پر چھایا ہے، جس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جو قہار ہے، جو ایک ہے. دونوں آئے تھے. آیت نمبر 30 آیت نمبر 40 ما تعبدون من دونه الا اسماء، ما نہیں تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو من دونه اس کے علاوہ اس کے سوا الا سوائے اسماء کچھ ناموں کی سمیتموها تم سب نے گڑ لیا ہے رکھ لیا ہے ان ناموں کو، انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے بہا اس کی من سلطان کوئی دلیل کوئی ایویڈنس کوئی پروف نازل نہیں کیا، ان الحکم بے شک نہیں ہے فیصلہ الا سوائے اللہ کا، نہیں ہے حکم سوائے اللہ کا، سارا حکم یعنی کس کا ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعبدو ہمارا اس نے حکم دیا اللہ ان کے لا نہیں تعبدو تم سب عبادت کرو اللہ سوائے ایاہو سوائے اس کی، ذالکا دین القیم ذالکا یہ دین القیم یہ سیدھا سیدھا دین ہے، قائم رہنے والا دین ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی زیادہ تر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. کیا بہت سے ارباب بہت سے خدا متفرق خدا زیادہ بہتر ہے یا ایک واحد تمام چیزوں پر چھا جانے والا اللہ زیادہ بہتر ہے؟ بلکہ نہیں تم آیت نمبر 40 نہیں تم سب عبادت کرتے اس کے سوا سوائے چند ناموں کی جو تم سب نے گڑھ لیے ہیں رکھ لیے ہیں اسے تم نے بھی اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی، نہیں نازل کی اللہ نے اس کی کوئی دلیل کوئی سلطان، نہیں ہے کوئی حکم سوائے اللہ ہی کے لیے، تمام حکم اللہ ہی کے ہیں. اس نے حکم دیا کہ نہیں تم سب عبادت کرو سوائے اس کی سوائے صرف اسی کی، یا صرف وہ اس کی، ایا کا نعبدو ایاہو ایا کا صرف تیری، ایاہو صرف اس کی، ذالکا دین القیم یہ سیدھا سیدھا دین ہے قائم رہنے والا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں اور میں مطلب یہ غیر شعوری طور پر نہیں شعوری طور پر اس چیز کو فالو کرتا ہوں. یعنی دیکھیں جب یوسف علیہ السلام وہاں سے لائے گئے مصر کی طرف تو وہ چھوٹے بچے تھے، وہ شعور کی عمر میں نہیں تھے، وہ چھوٹے تھے نا. اب ایک انسان جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ججمنٹ عطا کر دیتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ماحول کون سا ہے؟ مشرکانہ ماحول ہے، کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں ہے. تو وہاں تو وہ دین سیکھ کر آئے تھے، وہاں تو وہ اللہ کا نام جانتے تھے اور وہ اپنے دین پر تھے، لیکن یہاں تو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا نا. لیکن جب وہ شعور کی عمر میں آئے تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی یہ کون سے دین کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، میرے لیے تو میرے باپ دادا کا دین زیادہ بہتر ہے، تو میں شعوری طور پر آ کے اس دین کو قبول کرتا ہوں. میں یہ دیکھا دیکھی والا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اپنی جوانی اپنے شعور کو پہنچا تو میں تمہارے دین پر چل پڑوں. میں نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو دیکھا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ نے یہ فضل کیا ہے اپنے بندوں پر کہ ان کو اپنا دین عطا کیا.
مجھ پر بھی اور سارے لوگوں پر بھی، لیکن لوگ اس بات کے شکر گزار نہیں ہوتے. ہم شکر کرتے ہیں کبھی، صبح اٹھ کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان پر پیدا کیا. کبھی کہا ہم نے؟ نیور. ہم نہیں کہتے کبھی بھی. لیکن یہ سب سے بڑی، اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہارے رب نے، کہ تمہیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والوں کا ماحول نصیب کیا. تو کیا کہا؟ من فضل اللہ. فضل کس کو کہا جاتا ہے؟ تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس میں، تم اس کے اہل نہیں تھے، تم اس کے مستحق نہیں تھے، تمہارے رب نے اپنا احسان کیا تم پر کہ تمہیں دین حق عطا کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اور تم اس کا، اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے. تو اے میرے جیل کے ساتھیوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بہت سارے الگ معبود اچھے ہیں، یا ایک اللہ جو سب چیز پر چھایا ہوا ہے، جس کا روب ساری چیزوں پر چلتا ہے، جو قہار ہے، جو پاورفل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ اتنے سارے ڈفرینٹ دیکھیں، ایک خدا کا حکم ماننا ہے تو ایک ہی خدا کا ماننا ہے. اب تم نے تو ہزاروں لاکھوں اپنے بت بنا لیے، تم کس کا حکم مانو گے؟ کنفیوز نہیں ہو جاؤ گے؟ اور وہ آپس میں نہیں جھگڑ پڑیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کو چلانے والے دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا کہ نہیں پھیل جاتا؟ کسی، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی رین کے، کسی بادشاہت کے دو بادشاہ ہوتے ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں. ہاں، اس کے وزیر بہت سارے ہو سکتے ہیں، بادشاہ ایک ہی ہوگا، حکم دینے والا ایک ہی ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ سارا حکم اللہ ہی کے لیے، حکم دینے والا حاکم صرف ایک ہے. کون ہے؟ احکم الحاکمین. وہ اللہ حکم دینے والا ہے. اور جو تم جس کی عبادتیں کرتے ہو، یہ جو ارباب ہیں، یہ، اس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمہیں بھی خود نہیں پتا. اگر تم سے پوچھا جائے کہ یہ خدا کہاں سے آیا، یہ معبود کہاں سے آیا، اس کی عبادت کرتے یہ کہاں سے آیا، تو تمہیں خود کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ کہاں سے آیا. یہ تو کچھ نام تھے تم نے جو رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. حکم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہ کرو، اور یہ سب سے سیدھا قائم رہنے والا دین ہے. لیکن لوگ اس علم سے کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے. اللہم لا تجعلنا من، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین القیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے. چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 41. یا صاحب السجن، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے دونوں ساتھیوں، اما رہا وہ، احدکما جو تم دونوں میں سے ایک ہے، فیسقی تو وہ پلائے گا. سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی نا، تو وہ پلائے گا ربہ اس کے رب کو، یعنی اس کے آقا کو، خمرن شراب. وَأَمَّا اور رہا وہ، الْآخَرُ جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ تو وہ سلیب پر چڑھا دیا جائے گا، سولی دے دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ پھر کھائیں گے، الطَّيْرُ پرندے، من رَأْسِهِ اس کے سر سے، اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. قُضِیَ الْأَمْرُ قُضِیَ فیصلہ کر دیا گیا، الْأَمْرُ حکم کا، الَّذِی وہ جو فیہ اس میں، تَسْتَفْتِیَانِ تم دونوں مجھ سے کیا کر رہے تھے؟ انکوائری کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے. اس کام کا فیصلہ اللہ کے پاس ہو چکا. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، رہا وہ جو تم دونوں میں سے ایک ہے، پھر وہ پلائے گا اس کے آقا کو شراب، اور رہا جو دوسرا، وہ سولی دے دیا جائے، کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. فیصلہ کر دیا گیا حکم کا، وہ جو جس کے بارے میں تم دونوں فتیا سوال کر رہے تھے مجھ سے، انکوائری کر رہے تھے مجھ سے. اب انہوں نے تعبیر پوری اپنی کیا کر دی؟ تبلیغ کر دی. خواب دیکھے تھے، ایک نے تو ان کی خواب کی تعبیر بتا، دوبارہ فائز ہو جاؤ گے. اس کو وہ شراب مطلب پلایا کرتا تھا، اس کو وہ اپنے جو بادشاہ تھا اس کا پرائیویٹ وہ ہوتا ہے نا جو شراب پلانے والا، وہ ساقی تھا. اب وہ اس کا کام تھا، لیکن اس کا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر غلط الزام آ گیا، جس کی وجہ سے اس کو جیل میں آنا پڑا.
اب وہ جیل میں تو آ گیا, مطلب کچھ ایسا ہوا تھا کہ شراب میں کسی نے زہر ملا دیا تھا اور وہ بادشاہ کو پلا دیا گیا. اب وہ بادشاہ, زہر کا ضروری نہیں ہے نا اثر ہو جائے, وہ بادشاہ بچ گیا. اور پھر جو ہوا کہ وہ جو شراب پلانے والا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی کے اوپر سارا الزام جائے گا, تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. لیکن جب اس کا مقدمہ وغیرہ چلا, اینڈنگ ہو رہی ہے اس کی کہ اس کو باہر نکالا جائے گا, تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے, وہ دوبارہ سے اپنے بادشاہ کے دربار میں جائے گا اور دوبارہ سے وہ اپنے منصب پر فائز کر دیا جائے گا. جو اس کا عہدہ تھا اس کو دوبارہ سے مل جائے گا, اور وہ اپنے رب, اب یہ یہاں پر رب کا مطلب رب نہیں ہے, اٹس اباؤٹ آقا, یعنی جو اس کا مالک ہے وہ اس کو کیا پلائے گا, شراب پلائے گا, وہ اپنے پوسٹ پر دوبارہ سے فائز کر دیا جائے گا. دوسرا جو ہے وہ سے پرندے کھا رہے ہیں, تو کہا گیا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا, اور تمہارے سر کو جب سولی پہ چڑھ گیا وہ مر گیا, جب لٹکایا جاتا ہے تو جب مردہ ہوتا ہے تو اس کو تو چیل کوے وغیرہ نوچ لیتے ہیں نا, تو اس کو نوچ نوچ کے اس کے سر سے کیا کریں گے, پرندے کھائیں گے. اور اس کام کا اللہ کے پاس فیصلہ ہو چکا, جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال, یعنی اب یہ جو چیز ہے یہ ٹلنے والی نہیں, یہ ہو گئی, لکھ دی جاتی. ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں. ہاں ہاں, آیت نمبر 42. وقال للذی ظن انه ناج منہما, وقال کہا, الذی للذی اس کے لیے جو, اب یہ قولا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اور کہا یوسف علیہ السلام نے, للذی اس شخص کے لیے یا اس شخص سے جو ظنّا انہوں نے گمان کیا, ان کے وہ ان کو یقین تھا, ایکچولی میں یقین تھا کہ وہ شخص ناجن نجات پائے گا, نکل جائے گا, منہما ان دونوں میں سے, اذکرنی ذکر کرنا میرا, عند ربک تمہارے آقا کے پاس, میرے بارے میں ان کے سامنے تذکرہ کرنا میرا اپنے آقا کے پاس. فانساہ تو بھلا دیا اس کو, اس وہ جو ساتھی کو بھلا دیا, الشیطان شیطان نے, ذکر ربی ذکر یہ بات, ذکر ربی اس کے آقا کے سامنے. فلبثا پھر وہ رہے, کون, یوسف علیہ السلام, فی السجن جیل میں, بضع سنین چند سال, چند مزید سال وہ رہے. اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جس کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے, کہ ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے سامنے. پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے اس کے رب سے ذکر, اس کے آقا کے سامنے ذکر. پھر وہ رہے جیل میں کئی چند سال. اب کیا ہوا, جب وہ انہوں نے تعبیر بتا دی, تعبیر بتانے کے بعد ان کو پتا ہے نا کہ یہ نکلنے والا, رہا ہونے والا, اور جائے گا بھی کہاں, بادشاہ کے دربار میں. تو ڈائریکٹ میری کیا پہنچ جائے گی, عرضی پہنچ جائے گی, تو جا کے میرے بارے میں تذکرہ کرنا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے بلا وجہ میں جیل میں پڑا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, مطلب اس طریقے کا تذکرہ کر دیں. تو انہوں نے کہا اس شخص کو, اب اس کو کیا کیا, شیطان نے خوشی میں انسان کو کچھ یاد رہتا ہے کیا, جب رہا ہو گیا خوشی میں, اتنا خوش تھا کہ وہ ساری چیزیں بھول گیا. شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا وہ تذکرہ کرتا, تو وہ تذکرہ نہیں ہونے کے بعد پھر کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کو کئی اور سال جیل میں رہنا پڑا. اب یہ جو دعا کا جو لفظ آتا ہے نا, یہ چند میں, یہ 3 سے لے کر 9 تک کتنے بھی سال ہو سکتے ہیں, 3 4 5 6 7 8, کتنے بھی سال ہو سکتے ہیں. یہ دعا کا جو ترجمہ ہوتا ہے 3 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے, تو 3 رہے 4 رہے, وہ ایگزیکٹ نہیں, چند لکھا ہوا ہے نا, تو ہم نے بس اس کو کتنے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, بس چند سال رہے, تو 3 سے 9 تک جتنے بھی ہوں گے اتنے سال پھر ایکسٹرا وہ جیل میں رہے. ریپیٹ کیجیے. ہاں, وہ اور اولا کہا, ملکو بادشاہ نے, ملک آیا, ٹھیک ہے, ملک ہوتا تو فرشتہ, ملک ہے بادشاہ. اور کہا فرشتے, سوری بادشاہ نے, اور کہا بادشاہ نے, انی بے شک میں, ارا میں دیکھتا ہوں, یعنی خواب دیکھتا ہوں, 7 بقرات
7 गायें, सिमानिन मोटी, अभी कल आया था समन, समनन कली आया था ना 1-2 दिन पहले, समन थोड़ी कीमत है ना, सा से होगा, समन का मतलब होता है कीमत, और सीन से होगा ना, सीन मीम नून, तो इसका मतलब होता है मोटा, मोटा। यहाँ पर है सिमानिन मोटी गाय, मैं बेशक मैं देखता हूँ 7 मोटी गायें, या कुलू खा रही हैं, हुन्ना उन 7 मोटी गाय को, सबउन इजाफुन 7 दुबली गायें, मोटी गाय को 7 दुबली गाय खा रही हैं, वह सबआ और 7 सुम्बुलातिन 7 बालियां हैं, कुदरिन हरी भरी, वह उखरा और दूसरी, या भी 7 कैसी हैं, दूसरी सूखी हुई, या अय्युहल मलाउ, ए सरदारों, अफ्तूनी मुझे खबर दो, मुझे खबर दो, कि रुया मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुंतुम अगर तुम हो, ली रुया ख्वाब के लिए, ताबिरून तुम ताबीर करने वाले, अगर तुम ख्वाब की ताबीर करने वाले हो तो मुझे इसकी ताबीर बताओ। और कहा बादशाह ने, बेशक मैं देखता हूँ 7 गायें मोटी, वो खा रही हैं उन्हें, 7 दुबली गायें, 7 दुबली, और 7 बालियां हरी भरी हैं, और दूसरी 7 कैसी हैं, सूखी हैं, 7 लिखा हुआ नहीं है, मतलब 7 और दूसरी जो है वो सूखी हैं। ए सरदारों, मुझे खबर दो, मुझे बताओ, मेरे ख्वाब में, मेरे अगर तुम वो तो मुझे बादशाह क्या ख्वाब देख रहे हैं कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गाय को क्या कर रही, 7 दुबली गाय 7 मोटी गाय को खा रही हैं, और फिर 7 बालियां, बालियां यू नो ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं, वो जो गेहूं की जैसे बालियां होती है ना, उसको कहा जाता है सुम्बुल। तो वो बालियां हैं, 7 बालियां जो कि हरी भरी है, और 7 बालियां कैसी है, सूखी है। तो ये सारा काम आ रहा है, ये आपकी मुझे ताबीर बताओ सरदारों, अगर तुम्हें पता। जिक्र हो रहा है, जब इसके सामने जिक्र होगा तो ये याद आ जाएगा। पहले आप इसका तर्जुमा करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आया में हमें क्लियर हो जाएगी बात। हाँ जी करें। नंबर 44, qalu adghasu अहलामिन, उन सब ने कहा अदगासु परेशान, अहलामिन ख्वाब, ये तो परेशान कुन ख्वाब है, वमा नहनु और नहीं हम, बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन, आलिमीन और नहीं हम, बितावील ताबीर के, अल अहलामी ऐसे परेशान कुन ख्वाबों की, आलिमी जानने वाले। उन सब ने कहा ये तो परेशान कुन उड़ते उड़ाते ख्वाब हैं, और नहीं हम जानते ऐसे परेशान कुन ख्वाबों की तावील। उन सरदारों से पूछा ना कि तुम अगर तावील तावील, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जब बादशाह ने अपना ख्वाब बताया तो उसमें से कुछ लोग थे जो ख्वाब की ताबीर जानते थे, लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने कहा सरदारों अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो तो मुझे बताओ इस ख्वाब की ताबीर, तो उन्होंने क्या कह दिया कि नो सर वी डोंट। ऐसे एकदम अजीब टाइप के ख्वाब है, वो जो कॉमन कॉमन आते रहते हैं वैसे ख्वाब की तो हम ताबीर बता सकते हैं, जैसे चौथा ख्वाब है, ऐसे ख्वाब की ताबीर हम बता सकते हैं, बट वी कांट डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ मतलब, यानी ये जो आपने ख्वाब देखे हैं ये बहुत मतलब मुश्किल किस्म के, हम इसकी ताबीर नहीं बता सकते और हम इसके जानने वाले नहीं हैं। आयत नंबर 45, वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, वक़ाला और कहा, अल्लज़ी उस शख्स ने जो नजा निजात पाया था, मिनहुमा उन दोनों में से, वो जो जेल में दोनों थे उन दोनों में से, वद्दकरा बादा उम्मतिन और याद आ गया उसको एक मुद्दत के बाद, अना उनब्बिउकुम अना मैं खबर देता हूँ कुम तुमको, बितावील ही उसकी ताबीर की, फअरसिलूना तो तुम सब भेज दो मुझे, इधर भेज दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद खाने में भेज दो। अब जब इनको ख्वाब आया और ख्वाब बिल्कुल अटपटा सा लगा और लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो गए कि हम जवाब नहीं दे सकते, तो उस शख्स को याद आया कि अरे देखो ख्वाब की ताबीर तो
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई तो बिल्कुल सही साबित हुई थी। तो उसको याद आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो मुझसे कहा था जिक्र करना, लेकिन मैं भूल गया। तो वो जैसे हमको याद आता है सबको, तो फौरन क्या कहता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जेल में भेजना पड़ेगा। तो वो फिर जेल में जाते हैं। फिर आगे चला देखते हैं, पहले रिपीट करे दोनों आयतें। नंबर 46, यूसुफु अय्युहा सिद्दीक। अब वो पहुंच गया। हाँ, बकरातिन, 7 गाय के बारे में, सिमानिन, 7 मोटी गाय के बारे में, या कुलू, वो खाती हैं, हुन्ना, उनको, 7 दुबली, और दूसरी याबिसातिन, सूखी, लअल्ली अर्जिउ, ताकि मैं लौटूं, इलन नासी, लोगों की तरफ, लअल्लहुम, ताकि वो, यालमून, वो भी इस चीज को जान। तो ये सामने दाखिल हो रहा है, ए यूसुफ, ए मेरे सच्चे दोस्त, यानी कि मुझे जो तुमने ख्वाब सच्चा सच्चा बताया था वो तो सच हो गया था। अब दोबारा से मैं तुम्हारे लिए उसी काम के लिए आया हूँ कि मुझे खबर दे दो इस ख्वाब के बारे में कि ए यूसुफ, ए सच्चे, सिद्दीक, ए सच्चे, खबर दे दो हमें 7 मोटी गाय के बारे में कि खाती हैं वो, खाते हैं दुबली गाय, सूखी, ताकि मैं लौटूं, मैं रुजू करूं, या लौटूं लोगों की तरफ, ताकि वो भी इस बात को जान ले। आयत नंबर 47, औला तजराऊना सबआ सिनीना दअबन। औला, कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बता रहे हैं। कौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तजराऊना, ज़राअत करोगे तुम सब, ज़राअत करोगे तुम सब, खेती करोगे, खेती बाड़ी करोगे, सबआ सिनीना, 7 साल, दअबन, लगातार, मुतवातिर, कंटिन्यूअस, फमा हसद तुम, फिर नहीं, फिर फिर जो हसद तुम काटो, फजरू हो, तो तुम छोड़ देना उसको, फी सुम्बुल की, उसकी बालियों में, इल्ला, सिवाय, कलीलम, कलील, थोड़ा सा, मिम्मा, उसमें से, जो ताकुलूना, तुम खाने वाले हो। तुम माँ, फिर, याती मिन बादी, फिर आएगा, मिन बादी, उसके बाद, दालिका सबउन, वो 7 शिदादुन, सख्त, वो सख्त 7 साल, या कुलना, के खाएंगे, या कुलना, खा जाएंगे, माँ, जो कदम, तुम पहले रखा था तुमने, लहुन्ना, उनके लिए, इल्ला, सिवाय, कलीलन, थोड़ा, मिम्मा, उसमें से, जो तुहसिनून, तुम महफूज रखोगे। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तुम ज़राअत करोगे 7 साल लगातार, फिर जो तुम काटो, तो फिर छोड़ देना उसको, उसकी बालियों में, सिवाय थोड़े के, उसमें से, जो तुम खाने वाले हो। फिर आएंगे उसके बाद से 7 सख्त साल, या कुलना, के वो खा जाएंगे जो पहले रखा तुमने इनके लिए, मगर थोड़ा इसमें से, जो तुम महफूज रखते हो। यानी वो क्या ताबीर बता रहे हैं कि तुमने जो देखा है कि 7 मोटी गाय 7 दुबली गाय को खा रही हैं, इसका ये मतलब है कि 7 मोटी गाय का मतलब वो जो मोटी परवा गाय है, हाँ, 7 दुबली गाय मोटी गाय को खा रही। तो वो जो 7 मोटी गाय का ये मतलब है कि तुम 7 साल इतनी अच्छी खेती बाड़ी करोगे, बहुत फल आएगा, बहुत ज्यादा अच्छी तुम्हारी खेती बाड़ी होगी। फिर तुमने उन 7 सालों में जितना तुम्हें यूज करना है बस उतना ही निकालना है, और बाकी को बालियों में छोड़ना है, ठीक है। और बाकी के 7 साल आएंगे वो बहुत सख्त शिद्दत वाले 7 साल आएंगे, कि वो जो तुमने पिछली बार छोड़ा हुआ था, हाँ, जो उसमें तुमने छोड़ा था वो सारा का सारा इस 7 सालों में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमने, कि जितना तुम्हें जरूरत
है अगले साल के लिए। फिर जो वो 7 साल में तुमने बचाया था वही जो तहफ़्फ़ुज़ में रहा, बस वही तुम क्या करोगे, वो तुम 7 सालों में। अब हाँ, वो आगाह करेंगे ना, क्योंकि बादशाह के हाथ में रहता है ना सारा कुछ, वो उनकी खेती बाड़ी का जो चार्ज होता है, तो वो पहले से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के, देखिए कितनी तदबीरें होती हैं हर चीज में, सुभान अल्लाह। ठीक है, रिपीट करें दोनों आयतों को। मालिक फिर आएगा उसके बाद से, आमुन अगला साल भी ही उसमें युगासुन बारिशें होंगी। एक मिनट, युगासु, हाँ बारिश दिए फिर आया उसके बाद से में बारिश दिए जाए, यानी पूरा दी कि पहले 7 साल ऐसे होंगे कि कुछ जमा करोगे, फिर बस उतना ही खाना, एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना। उस वक्त जखीरा किया कि हम क्या करेंगे, अगले 7 साल जब आएंगे तो क्या करेंगे, अच्छा खासा कारोबार करेंगे, क्योंकि वो 7 साल तो शदीद कहत के होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें अच्छा कारोबार करेंगे। तो उन लोगों ने बचा के रखा, तो बट उनको ये टेक्निक नहीं पता थी कि सुम्बुल में बचा कर रखना है, उनकी बालियों समेत रखा है, उन्होंने निकाल के रख दिया तो उनके साथ खराब हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा ना कि सुम्बुल में बचा के रखो, तो वो ट्रिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई, जिसकी वजह से वो अनाज महफूज रहा। फिर उसके बाद तुम्हारे 7 साल जिसमें तुम कहत महसूस करोगे, सख्तियां आएंगी, तो वो जो बचा हुआ था तुम उस 7 सालों में इस्तेमाल कर लेना। फिर 7 साल के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि अल्लाह खूब बारिश लोगों पर बरसा देगा और लोग उसमें शराब निचोड़ेंगे, यानी अंगूर वंगूर की फसलें उगेंगी जिसमें से वो लोग शराब तक निचोड़ेंगे। वक़ाल अल मलिक, अब जब ये ताबीर सुन ली बादशाह ने, आयत नंबर 50, वक़ाल अल मलिक, तो कहा बादशाह ने, ऊतूनी भेजो नी मेरे पास, बिही उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजो। फलम्मा जाअहु रसूलु, फिर जब आ गए उसके पास रसूल, अर रसूल यूसुफ अलैहिस्सलाम, क़ाला इरजि इला रब्बिका, क़ाला कहा, इरजी भेजो, इला रब्बिका तुम्हारे आका के पास, बस अलूहु फिर सवाल करो उससे, माँ बालू निस्बतिन क्या हाल है उन औरतों का, अल्लती वो जो कत्ताना अयदियहुन्ना कि जिन औरतों ने काट लिए थे उनके हाथ, इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम बेशक मेरा रब उनकी चालों को जानने वाला है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या हुआ कि वो जो और एक मर्तबा रिपीट करते हैं, कहा बादशाह ने कि भेजो मेरे पास उसे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फिर जब आ गए उसके पास रसूल, कहा भेजो आपके रब के पास, यानी आपके आका के पास, कि वो सवाल करे उससे। पहले एक उस शख्स को भेजा कि पहले सवाल कर लो आका से, मैं जब आऊंगा जब तुम ये बात पूछ लोगे। क्या बात पूछ लोगे कि क्या हाल है उन औरतों का वो जो जिन्होंने काट लिए थे उनके हाथ, बेशक मेरा रब तो उनकी चालों से बाखबर है। अब जब इन्होंने ताबीर बता दी, ताबीर लेकर वो शख्स पहुंचा बादशाह के पास, तो बादशाह को भी थोड़ा सा वो हो गया होगा ना, वो भी शौक हो गए कि इतनी दुरुस्त ताबीर, और जो कि हमारे आगे आने वाले कई सालों की प्लानिंग पर बेस थी। अगर ये नहीं पता चलता तो कितना बड़ा नुकसान होता है ना, सारा कुछ मैंने, तो उनको जब ये ताबीर को बुला कर दी, मेरे पास भेजो, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जाओ, ने कहा कि पहले तुम जाओ और जाके उस बादशाह से सवाल करो कि उन औरतों का क्या मामला रखा, उनका में अभी बताया जाए मुझे कि उनका ये असल में बात क्या थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला लोगों के सामने क्लियर हो जाए, लोगों के सामने वो दागदार ना हो, क्योंकि जो जेल जाने वाला है वो तो क्रिमिनल होता ही है, चाहे उसने गुनाह किया हो या ना किया हो, लोगों की नजर में तो वो मुजरिम हो जाता है ना। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए भेज दिया ताकि बादशाह को पता चल जाए कि उनके जो मतलब उनके जो बादशाह में एक गुलाम आया था वो खयानत करने वाला नहीं था, मतलब उसने कभी ना बादशाह से, ना उसकी बीवी से, ना किसी और औरत से खयानत की थी।
وہ خیانت کرنے والا نہ تھا، تو اسی لیے انہوں نے وہ سوال بادشاہ کی طرف بھیجا. وہ بادشاہ جو تھا بادشاہ تک میں بھی نہیں خبر ہوئی ہو یا پھر بادشاہ کوئی دوسرا ہو، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کر کے بھیجا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ بتایا جائے کہ ان کا کیا رہا. اب وہ کیا معاملہ رہا وہ نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے. پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں جلدی سے دونوں کو. کہ ایسا بھی کچھ ماجرا ہو چکا ہے ہماری بادشاہت میں، تو فوراً سے انہوں نے کیا کیا، ان عورتوں کو بلوا لیا اپنے دربار میں کہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا، یعنی عزیز مصر کی بیوی، اس کو بھی دربار میں بلا لیا. اولا پھر سوال کیا ان سے بادشاہ نے، ان عورتوں سے. اولا کہا بادشاہ نے، ماں خطب کننا، کیا معاملہ تھا تمہارا، کیا میٹر تھا تمہارا. از راوتنا، جب تم سب نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو، عن نفسی، ان کے نفس کے بارے میں. قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ، اس میں، من سوء، کوئی برائی، نہیں ملی ہمیں اس میں کوئی برائی. قالت امرأۃ، کہا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، الآن، اب، حصل حق، کھل گیا، فاش ہو گیا، حق، راز افشاں ہو گیا. انا، میں، راوتہ، میں نے ہی پھسلایا تھا اسے، عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ تو، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچے لوگوں میں سے ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے، انی، کہ میں، لم اخنہ، نہیں میں نے خیانت کی اس سے، بالغیبی، اس کے پیچھے، مطلب بادشاہ کے پیچھے، عزیز کے پیچھے میں نے اس کے خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. اب یوسف علیہ السلام کی حکمت کیا تھی یہ سوال پوچھنے کی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا معاملہ تھا تم سب عورتوں کا، جب تم سب نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف کو اس کے نفس کے بارے میں، ان سب عورتوں نے کہا، اللہ کی پناہ، نہیں ملا، نہیں جانا ہم نے اس میں برائی. کہا عزیز مصر کی بیوی نے، اب ہو گیا حق، یعنی کھل گیا حق، میں ہی کیا اور سچے لوگوں میں سے. کا لیعلم، یہ اس لیے کہ لوگ یعنی پیچھے کی غیر موجودگی میں، اور یہ کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی چالوں کو. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ان تک پہنچا، بادشاہ کو خبر ہو گئی، تو بادشاہ نے سب پورا دربار لگا کر ان سے سوال کیا کہ تم نے کیا کرنا چاہیے یوسف کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی بھی قسم کی برائی یوسف علیہ السلام میں پائی نہیں، یعنی وہ جو جیل میں رہے ہیں وہ بلا وجہ ہی رہے، اور ہم جو تھے ہم نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی. اور سب سے پہلے جو تھی انہوں نے کہا کہ میں نے پھسلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو سچے تھے، وہ کبھی میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے. اور یہ اس لیے معاملہ کیا گیا، اس دربار میں لوگوں کو اس لیے جمع کر دیا گیا تاکہ عزیز کو خبر ہو جائے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اور یہ کہ اللہ اگر میں خیانت کرتا تو اللہ مجھے کبھی فلاح نہیں دیتا. آج میری گواہی اس طرح سے لوگوں کے سامنے عام نہ ہو، ہے نا. اگر وہ کچھ خیانت کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی حساب سے سزا دیتا. چلیں ریپیٹ کر لیں، تو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. وما ابرئ نفسی، و، اور، ما، نہیں، ابرئ، میں، بری اس ذمہ ہوتا یا میں پاکیزگی بیان کرتا، نفسی، میرے نفس کی. وما ابری، اور نہیں میں پاکیزگی بیان کرتا یا نہیں میں بری اس ذمہ بتاتا، نفسی، میرے نفس کو. ان، بے شک، ان نفسا، نفس، لامارۃ، البتہ بھڑکا دیتا ہے، البتہ حکم دیتا ہے، امر سے بنا ہے نا، حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، اللہ، سوائے، ما،
جس پر رحمہ رحم کر دے ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب غفور الرحیم بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو معاملہ کیا ہوا، جب سب کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، وہ سچے تھے، تو اب وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، نفس تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دے رہے کہ یہ میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ ہو گیا، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا رحم تھا جس کی وجہ سے مجھے میرے نفس کی حفاظت کر لی گئی، ورنہ نفس امارہ تو ہر کسی کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، امر سے بنا ہے امارہ، امر یعنی حکم، وہ بار بار آپ کو کہے گا یہ کرو وہ کرو وہ کرو، برائی کا حکم دے گا۔ نفس لوامہ، لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم کہتے ہیں نا عام لینگویج میں ضمیر، ضمیر جس کو کہتے ہیں کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو وہ نفس لوامہ جو کہ ملامت کرتا ہے اگر آپ کسی غلط کام کی طرف بڑھتے ہیں، یا آپ کسی غلط کام کرنے کا سوچتے ہیں یا کر دیتے ہیں، اگر آپ نہیں سوچ رہے ہیں اور کام کو سرزد بھی ہو جانے کے بعد پھر ملامت کرتا ہے کہ تم سے غلط کام ہوا۔ لیکن اگر بندہ اپنے نفس لوامہ کو فیڈ کرے گا، یعنی اس الارم والے کو فیڈ کرتا رہے گا، اس کی بات کو سنے گا اور اس کے حکم کو مانے گا، تو یہ جو نفس امارہ ہے وہ سپریس ہو جائے گا، وہ اتنا زیادہ پھر حکم نہیں دے گا جتنا وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس لوامہ کو دبا دے، وہ اس کی بات کو نہ سنے، وہ کیا کرے، جب کوئی برائی ہو رہی ہے وہ کرتا چلا جائے، وہ نفس لوامہ جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اس کو سنے نہ سنے نہ سنے نہ، تو یہ کیا کرے گا، یہ سپریس ہو جائے گا اور یہ اٹھ جائے گا، یہ امارہ والا ہے، پھر وہ برائی میں کیا کر دے گا، ایک انسان کا حصار کر دے گا، اس کو گھیر لے گا۔ تو اسی لیے وہ دل پہ جو کالا دھبا لگتے 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 کیسے ہے کہ وہ گناہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آتا، لگاتار گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور نفس لوامہ کی بات کو نہیں سنتا، تو نفس امارہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ ہے نا نفس لوامہ جو کہ ملامت کرنے والا ہے، اس کو ہم نے اس کو فیڈ کرنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، اور جو نفس امارہ ہے اس کو ویک کرنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا ہم تو اپنے دل کی سنیں گے، وہ جو ہر بات جو دل کے سننے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نفس کے جال میں ہوتے ہیں، وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ دیکھیں نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، نفس کا غلام نہیں بننا ہے۔ جس وقت یہ نفس کے ہمارا سپریس ہو کر نفس لوامہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو یہ جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی سیٹسفائیڈ ہے، جو جس نفس کو پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیا وہ اس میں راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پکاریں گے جب ہم جنت میں جائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ اپنے رب کے، اپنی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے ہاتھ سے منسوخ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاریں گے کہ جس نے اپنی نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے عبادی تم میرے بندے، فادخلی جنتی اب تم میرے بندے ہو تو داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نفس کو کنٹرول ایسے کرتے ہیں، اللہم آمین یا رب العالمین، اللہم اجعلنی من الصالحین، اللہم اجعلنی من اہل الجنہ، ٹھیک ہے، آپ کہیں بالکل دیکھیں، بالکل اصل میں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب جیسے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ہمارا کھانے کے معاملے میں سب سے زیادہ اس کے اوپر ایک جوک سناتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا، کہ ایک شخص تھا، یہ تو سورۃ الفجر، سورۃ الفجر، ٹھیک ہے،
तो वो एक शख्स रहते हैं, वो किसी दावत में जाते हैं और खाना खाते हैं बहुत सारा, ठीक है। और ये खाना खाने के बाद है ना, मतलब उनको एसिडिटी टाइप की हो जाती है, तो लेट जाते हैं। और लेट जाने के बाद क्या कहते हैं कि मेरे पेट पर पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। तो सब कहने लगते हैं कि पेट पर पानी डालने से क्या अंदर की आग बुझती है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऊपर से पानी डालो। तो वो बोलते हैं भाई क्या लॉजिक है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है कि अंदर आग लग रही है और अब तुम पेट पर पानी डलवा रहे हो? तो बोलते हैं कि अगर पानी पेट में डालने की जगह होती तो मैं पानी क्यों डालता और खा नहीं लेता। ठीक है, तो कुछ लोग इतना, तो ये जो है ना, ये काफिरों का तरीका है ना, 7 8 वो खाता है। मोमिन एक हाथ से खाता है, काफिर 7 हाथों से खाता है। 7 हाथों का मतलब क्या, 7 हाथों में भर लेता है, मतलब इतना खाता है कि, और ईमान वालों को तरीका बताया गया है कि अपने 3 हिस्से कर लो खाने के। एक हिस्सा हो जिसमें तुम खाना खाओ, एक हिस्से में तुम पानी वगैरह के लिए, और एक हिस्सा हवा का, ताकि वो सारी जो है ना, जो प्रोसेस है आगे का हाजमे का, जो कि हमने बहुत ज्यादा रात में कम खाना चाहिए। बिल्कुल, नाश्ते को थोड़ा सा लोगों से खाया जाता है बहुत सारा। तो खास कर है ना, हमने सबसे ज्यादा है ना कंट्रोल करना है अपने खाने पर, क्योंकि जितना हम खाएंगे उतना हमारा नफ्स मजबूत होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने रोजे रख दिए हैं, ताकि हम अपने नफ्स को कमजोर कर सके। जब हम अपने आप को फीड करते रहते हैं ना, तो शहवत जब डेवलप होती है, जब इंसान भूखा नहीं होता है, वो शेर होता है। जितना वो भूखा रहेगा उतना ज्यादा उसको क्या होगी, वो इबादत की तरफ। रोजे रखो, कसरत से रोजे रखो, ताकि जो तुम्हारी शहवत है वो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसीलिए सबसे अहम, देखिए खाने के ऊपर हमारे दीन में इतना सारा, मतलब इतने अहकामात है, इतने अहकामात है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा उस चीज को एकदम लाइटली लिया हुआ है। हाँ, और लोग लोग कहते हैं कि जाओ वो जो मुसलमानों की गली है वहां से खाने को लेकर आओ। यानी कि हम लोग टैग बन गए लोगों के लिए कि इनके वहाँ खाना असल में होता है। तो खाने के ऊपर देखिए हमारे तो चेक होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, हलाल और हराम की भी वो होनी चाहिए पाबंदी। दूसरी चीज, हम कितनी क्वांटिटी में खाते हैं उसके ऊपर भी। फिर हमारे रोजों का एहतमाम भी होना चाहिए, यानी महीने में कम से कम 3 रोजे तो रख ले, 13 14 15 के। वो नहीं रख पाते तो कम से कम एक हफ्ते में एक मरतबा थर्सडे को रख ले, मंडे को रख ले, तो सुन्नत भी अदा हो रही है, आपके जो पिछले छूटे हुए हैं वो भी, और आपकी सेहत भी मेंटेन रहती है। और सबसे अहम जो है, आपका नफ्स जो होगा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको उसको काबू में ला सकते हैं, जिसकी जितनी इस्तेताब। अच्छा ऐसा होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात और पीर का रोजा आसान किया, मतलब उसमें सुन्नत है, फजीलत है, उसमें अजर ज्यादा है। लेकिन एक शख्स है जो कि पूरे हफ्ते काम पर जाता है, काम करता है, तो अब वो संडे को ही फ्री होता है, तो वो संडे को रोजा रखता है। फिर उसमें पाबंदी नहीं है कि वो फिर जुमेरात को ही रखे, फिर वो सैटरडे को, वो पीर को ही रखे। फिर वो अपने हफ्ते के मुताबिक जिसमें आसानी हो तो वो उस टाइम को वो कर ले, ठीक है। सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, फिर भी रोजे का सवाब तो बेशक मिलने ही वाला है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने दीन को बहुत आसान रखा हुआ है ना किसी भी चीज से। और फिर वो नवाफिल है, उस वो फराइज नहीं है ना, नवाफिल में अल्लाह सुब्हानो ताला पकड़ नहीं करते, लेकिन जो नवाफिल है उसमें बेनिफिट बहुत, अजर बहुत है, साथ में हमारे लिए फवायद फायदे भी बहुत। तो वो जो है ना, एक तरीके का, अगर हम जो हम दीन को देखा जाए ना, तो उसका हर पहलू इतना खूबसूरत है ना, रोजा रखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी सेहत के लिए वो दिया हुआ है। हम समझते हम भूखे रह रहे हैं, कबूल होती है, बिल्कुल, क्योंकि हम उस वक्त गुनाह कम कर रहे होते हैं ना। और जब कोई नेकी कर रहा होता है तो डेफिनेटली भूखा प्यासा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो कोई भूखा प्यासा कोई फकीर आ जाता है तो हमारा ये दिल नरम पड़ जाता है। तो जब हम अल्लाह के सामने, जो कि रहीमों का रहीम है, जो अरहमुर राहिमीन है, तो फिर उसको कैसे नहीं रहम आएगा, वो कैसे नहीं दुआएं कबूल करेगा, है ना। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम चीज है कि हम खाने को अपने कंट्रोल करें, अपनी खुराकों को कंट्रोल करें। दावतें खा सकते हैं, सही है, बट एक लिमिट में ना, क्योंकि दावत दूसरे की है, पेट तो हमारा है ना, है ना। नहीं नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं ना कि हम जब दावत में, जब की दावत है, अच्छे से वसूल करो जो दिया है, तो दावत दूसरे की है ना, पेट हमारा है, तो वो चीज का ख्याल।
ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ لوگوں کو جس طرح سے اللہ سبحانہ نے صحابہ کرام عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی نفس مطمئنہ حضرت عمر رضی اللہ سے ہمیں تقویٰ عطا فرمایا، جن کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے کرتا۔ ہم لوگ کو سہل نہیں ہے لیکن دعا مانگنے سے بہت سب سے زیادہ بالکل ہاں بالکل ان کا ہی تو ہے۔ ایک شخص تھا نا، وہ مطلب شراب پی رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بوٹل بھی تھی، تو وہ پروف کے ساتھ اب جب کہ شراب حرام ہو چکی تھی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا شراب پی رہا ہے حرام ہونے کے باوجود، تو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑا بھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہمیشہ وہ رہتا تھا نا، ہاں کوڑا رہتا تھا۔ ہاں نہیں مطلب حضرت عمر نے جا کے شخص کو پکڑ لیا، پیچھے کیا چھپا تھا، شراب ہے نا، تو کہتا نہیں اور دل میں دعا کرتا جاتا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، زندگی بھر کے شراب چھوڑ دوں گا۔ اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، شراب ہے نا، وہ کہتا نہیں سرکہ ہے، تو اب خود بتلا دکھاؤ، تو جب دکھاتے تو وہ واقعی میں سرکہ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کیسے کرامات ان کے ساتھ ہوتے تھے نا۔ ہاں ہاں تو دیکھیں اللہ اکبر، کتنا نا انہوں نے سرکہ کہہ دیا نا، تو اللہ نے ان کے لیے سرکہ بنا، تو وہ شراب ہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں توبہ کر رہے تھے نا، وہ سچی توبہ کر رہے تھے، ہاں انہوں نے دل میں توبہ کر لیے، اللہ نے دیکھیں ہاں تو ہاں وہ جو اس نے توبہ کر لی، اللہ کتنا اس کو سن کے تو بڑے رونگٹے سے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ وہ شخص جو تھا وہ توبہ کر لیتا ہے، ایک شخص جو بہت گناہگار ہوتا ہے ہاں صفت ہے نا جس نے اب تک ہمیں تھامے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم لوگوں کے جتنے ہم لوگ داغدار ہیں اتنا تو کوئی ہوگا بھی نہیں، ہم سمجھتے ہم نمازیں پڑھ لیتے، ہاں تو ہم لوگ تو نہیں، وہی تو، اور ہم ایک دوسرے کے بازو میں نہیں بیٹھتے، ہم ایک دوسرے کو دوست نہ بناتے، اور یہ جو ایک دوسرے کے لیے محبت امڑ کے آتی ہے، کبھی آتی نہیں ہم لوگوں کے لیے، لوگ ہاں دفنانا چھوڑ دیں گے، ہاں اتنا اور اتنی برائی اور اتنی نفرت، لوگ مطلب ایک دوسرے کو دفنانا اتنی مطلب اللہ تعالیٰ ہاں بالکل دیکھے نا حضرت یوسف علیہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی یا بڑائی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بلکہ بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے ہی والا ہے، میرا رب بڑا بخشش کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 54 وقال لنفسی تونی میرے بھیجو خاص کر لوں، میں اسے اپنا خاص بنا لوں، اپنے لیے، فلما پھر جب کلمہ اس نے بات چیت کی، اس نے کلام کیا، الیوم آج سے، لدینا ہمارے پاس، مکین امین بڑے مرتبے پر ہے اور امانت دار ہے، یعنی انہوں نے کیا بنا دیا، اپنے خزانے کا اکاؤنٹنٹ بنا دیا، خزانچی ٹریجرر ایکچولی بنا دیا، ٹریجرر بنا دیا، مکین، اور مطلب تو رہے گا بھی نہیں، اور ہم نے تمہیں اپنی خزانے کا کیا بنا دیا، ٹریجرر بنا دیا، یعنی جب بات کی اور بات سے لگا کہ یہ تو کوئی مطلب نالجبل پرسن ہے اور ان کو تو ساری چیزوں کی
اللہ نے علم عطا کیا ہے تو کیا کیا انہوں نے ایک مرتبہ دے دیا, ایک مقام, ایک عہدے پر بٹھا دیا کہ تم آج سے ہمارے. اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ ان کو میرے پاس کہ میں اسے خالص کر لوں یا خاص کر لوں اپنے لیے. ہاں امین نا آیت ہے آگے. ہاں ہاں مجھے بننا ہے. اوکے 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 آئی ایم سو سوری 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 سوری. ٹھیک ہے نہیں نہیں امانت دار. نہیں دیکھا کے ساتھ خیانت نہیں کی, سارے راستے کھلے ہوئے تھے تب انہوں نے خیانت نہیں کی, جب سارے ان کو مینز پرووائڈ کیے گئے تھے اور ایک بندے کا جو شہوت جو ہوتی ہے مرد کی اس پر حاوی ہوتی ہے تب انہوں نے خیانت نہیں کی, تو یہ ہمارے خزانے کے ساتھ کیا خیانت کریں گے, اسی لیے ان کو امانت دار بنا دیا ہوگا ہے نا. پھر کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ ان کو میرے پاس کہ میں ان کو خالص کر لوں یا خاص کر لوں اپنے نفس کے لیے اپنے لیے. پھر جب اس نے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ بے شک تو آج کے دن ہمارے پاس مرتبے والا ہے, مکین. اللہ نے مطلب تجھے مکان دے دیا, تجھے مرتبہ دے دیا, ایک پوسٹ دے دی, امانت دار ہے تو امانت دار ہے. اولا اجعلنی کہا یوسف علیہ السلام نے, آیت نمبر 55. اولا کہا یوسف علیہ السلام نے اجعلنی بنا دو, نی مجھے, جعلا بنا دو, نی مجھے, مجھے بنا دو, علی خزائن الارض, علی پر, خزائن خزانے, الارض زمین کے خزانے پر, یعنی کیا بنا دو مجھے ایک اتھارٹی دے دو. انی بے شک میں حفیظ علیم حفاظت کرنے والا ہوں اور علم رکھنے والا ہوں. تو یوسف علیہ السلام اب پیشکش کر رہے ہیں, اس نے جب کہا نا کہ تجھے نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے جو تمہارے شہر کا جو بھی مال متا ہے اس کا مجھے ٹریجر ہے خزانچی بنا دو, کیونکہ میرے پاس دو کوالٹیز ہیں, میں حفیظ ہوں اور میں علیم. اب علیم, اب یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی جاب یا کسی بھی پروفیشن میں اگر یہ دو صفت لے کر جاتا ہے وہ کامیاب رہے گا. ایک تو یہ کہ وہ جس فیلڈ میں جا رہا ہے اس کی نالج ہو, اس کے پاس پتوں پر کاغذوں پر لکھا ہوا انجینئر سفیشینٹ نہیں ہے, اس کا علم میرے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے. دوسرا اس معاملے اس کے اندر کسی بھی قسم کی تو وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا. یہ صرف خزانچی کی بات نہیں ہے, ہر فیلڈ کی بات ہے کہ اس فیلڈ کا نالج ہونا چاہیے اس کے پاس, اور اس فیلڈ کے تئیں کیا ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے, وہ اس کا محافظ ہونا چاہیے, تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. اور ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگ انجینئر اور ڈاکٹر اور یہ سب تو نہیں بن رہے تھے, آپ کے ہسبینڈ کا مال, اس کی عصمت کی حفاظت, اور عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنے ہی تھوڑے سے حقوق دیے ہیں. ایک عورت اپنے شوہر کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے, اس کی غیر موجودگی میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھے جو اللہ نے فرائض دی ہیں اس کو ادا کرے, تو یہ سب کر لے. ہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے جس جنت کے دروازے سے جانا چاہے داخل. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کہا کہ مجھے بنا دیجئے خزانچی, مجھے ٹریجرر بنا دیجئے, میں کیا ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, یعنی تمہارے جو خزانے اس کی حفاظت بھی کروں گا. آیت نمبر 56. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, ابھی ریپیٹ نہیں کرتے نا, we'll just go through it. انکل ہیں یہ رکو پورا کر لینا, 2-3 آیتیں بچی آیتیں, کہاں آ رہی ہے رکو بچے نا. آیت نمبر 56. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح اب دیکھیں وہاں پر شروع میں بات کہی گئی تھی کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے زمین میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا ان کو ٹھکانہ زمین میں. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح مکنا مکان دیا ہم نے, ٹھکانہ دیا ہم نے, یوسف علیہ السلام کو,
فی الارضی زمین میں، یتبوؤ کہ وہ رہتے ہیں، منہا اس میں، حیث یشا جیسے وہ چاہتے ہیں، نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشا جیسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، سو بیوٹیفل۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایسا ٹھکانہ دیا کہ جہاں چاہے جیسے چاہے رہے، جیسے پسند ہے تم کو رہے، کیونکہ وہاں کا خزانچی بنا دیا، اتنی بڑی پوسٹ دے دی، تو اب اختیارات بھی دے دیے، اب وہ جہاں چاہے، جہاں شہر کے جس کونے میں جانا چاہے، جس جگہ رہنا چاہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے وہ اختیار دے دیے ان کو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے بندہ چاہتا ہے ویسے نہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے اس کو پہنچاتے ہیں۔ بندے کو اتنے ان ایکسپیکٹڈ وے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، بندے کو خبر بھی نہیں۔ یعنی جو اللہ سے توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے، اس کے لیے ایسے ایسے مطلب راستے نکال دیتا ہے جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا، جو اس کو توقع اور خیال اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آزمائشوں سے گزرے، بالکل وہ صبر جو تھا نا، وہ کتنا فصبر جمیل، بالکل۔ دیکھیں اسی کو حکمت کہا جاتا ہے، اسی کو اصل حکمت کہا جاتا ہے کہ بندے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ خوشی کا ہو رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ آزمائش کا رہا ہے تو وہ جانتا ہے اس کا ریزن کیا ہے، وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو حکمت کہا جاتا ہے کہ معاملہ فہمی، جو بندہ اپنے بارے میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، خیر کے شر کے، جو اپنی تقدیر پر اپنے مطمئن ہو گیا نا، تو سمجھ لے وہ کامیاب ہو گیا، اس کی نیا پار ہو گئی۔ ہم لوگ اپنی تقدیر پر مطمئن نہیں ہیں، ہم اپنے رزق پر مطمئن نہیں ہیں، اللہ جو عطا کرتا ہے ہم اس پر مطمئن نہیں ہوتے، ہم کسی چیز پر صبر نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم سمجھ نہیں پاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس دن ہم اللہ کے عطا کردہ قدر پر مطمئن ہو گئے اور اس کو جیسے ایکسپٹ کرنا ہے ویسے ایکسپٹ کر لیں گے، تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمتیں عطا کر دیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، انبیاء علیہ السلام کو اور اپنے بہترین ولیوں اور دوستوں کو عطا کیے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ ہم اپنی رحمتیں جیسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ کیا نہیں کرتا، محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 57، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور دنیا میں اجر ملے نہ ملے، ایک مومن بندہ اس بات پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس کا آخرت میں تو اجر ہے۔ وَلَآخِرَةُ اور بے شک اجر، آخرتی آخرت کا، خیرun بہتر ہے، لائے وکانو اور وہ سب ہیں، یتقون وہ سب تقویٰ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ نے آخرت کا اجر تو ان کے لیے فکس کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہم آیتیں آگے پروسیڈ کریں گے، آیت نمبر 57۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اجتماع میں بھی اگر چھٹی رہی کلاس کی تو ہم آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہوں، پھر آپ دعا کرا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت،
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا.